دفتر خالی ہو چکا تھا۔ بارش کی وجہ سے سب لوگ جلدی اٹھ گئے تھے، لیکن اسے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تھا ہی کون؟ صرف ایک نوکر اور بس۔ وہ سست رفتاری سے کار ڈرائیو کرتا رہا، پھر ایک چوراہے سے مڑا تو ایک سفید ہاتھ اس کے سامنے لہرا گیا۔ اس نے حسب عادت اس طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ ایسے موقعوں کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ امن پسند انسان تھا، اس لیے الجھنوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ بارہا لڑکیوں نے اس سے لفٹ مانگی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ مغرور تھا، بلکہ الگ تھلگ رہنے کا خیال اسے ان باتوں سے روکتا تھا۔ اخبارات کی خبریں بھی اسے اس نیکی سے باز رکھتی تھیں۔ بعض اوقات ایسی کوئی نیکی مصیبت بھی بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے سفید ہاتھ پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اتفاق سے عقب نما آئینے پر نگاہ جا پڑی تھی۔ لفٹ مانگنے والی آئینے کی زد میں تھی۔ وہ بڑی مایوسی سے کار کو دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن ہر انداز سے بے بسی عیاں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ کار سست ہوتے ہوئے بھی کافی دور نکل آئی تھی، لیکن پھر اس نے کلچ پر پاؤں رکھ کر اسے روک ہی لیا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں کشمکش ہوئی، پھر اس نے کار ریورس گیئر میں ڈال دی اور کلچ چھوڑنے لگا۔ بے بس چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ خود بھی آگے بڑھنے لگی۔ سفید رنگ کی ایک ہی فائل سینے سے لگی تھی۔ چند ساتھ بعد وہ قریب پہنچ گئی۔ بیٹھ جاؤں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو، کہاں جاؤ گی؟ اس نے کہا، اور لڑکی جلدی سے عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ معاف کیجیے گا، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ کی سیٹ بھیگ جائے گی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ یہ سڑک شاد باغ جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے آپ یا تو شاد باغ جائیں گے یا اس سے آگے۔ مجھے شاد باغ چھوڑ دیں۔ اس نے آہستہ سے کہا اور نگاہیں سامنے جما دیں۔ آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا یا آگے جا کے رحم آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ لہجے میں شوخی اور بے باکی نمایاں تھی۔ بے دھیانی میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بڑا ظلم کرتے اگر آپ نکل جاتے۔ 1 گھنٹے سے پہلے کوئی بس نہ آتی اور اس وقت تک بارش نہ جانے کیا قیامت ڈھاتی۔ کمبخت اس روٹ پر صرف 3 بسیں ہیں جو اپنی مرضی سے آتی جاتی ہیں۔ ذرا سی دیر ہو گئی بارش کی وجہ سے اور بس نکل گئی۔ سوچ رہی تھی کہ واپس کالج کی عمارت میں چلی جاؤں، لیکن گھر والے پریشان ہوتے اس لیے ہمت کر لی۔ پڑھتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، 2nd ایئر کی طالبہ ہوں۔ وہ باتیں کرنے کی شوقین معلوم ہوتی تھی۔ لیکن بی بی، اس طرح لفٹ مانگنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں بہت بہادر ہوں، جوڈو جانتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی کا سراپا وہ دیکھ چکا تھا۔ دبلی پتلی، نازک اندام سی، عمر 16-17 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ خوب، وہ آہستہ سے بولا۔ غلط نہیں کہہ رہی، روزانہ کسی سے لفٹ تھوڑی مانگتی ہوں، آج بارش کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا۔ ممکن ہے دوسرا بھی جوڈو ماسٹر ہو، اللہ مالک ہے، اب روز بارش تھوڑی ہوتی ہے، اس نے اطمینان سے کہا اور پھر بولی، شاد باغ آ گیا، بس اگلے چوراہے پر روک دیں۔ گھر کتنی دور ہے؟ چوراہے سے زیادہ دور نہیں ہے، اور پھر یہ تو اپنا علاقہ ہے، اس نے مردانہ وار کہا۔ ضرورت محسوس کرو تو گھر چھوڑ دوں؟ ارے باپ رے، ماموں بینوٹ ماسٹر ہیں، ان کے آگے جوڈو بھی نہیں چلتے، اس نے شرارت آمیز انداز میں آنکھیں مٹکا کر کہا۔ اچھا، وہ بولا، بس پلیز اسی جگہ۔ لڑکی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اس نے کار کی رفتار سست کر کے اسے روک دیا۔ احسان مند ہوں، خدا حافظ، وہ دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے بولی اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ رک کر لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھے۔ اس کی چال بڑی خوبصورت تھی، لیکن پھر اسے مناسب محسوس نہیں ہوا۔ غیر شریفانہ حرکت تھی، چنانچہ وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن آج گھر پہنچ کر بھی اسے عجیب محسوس ہوا تھا۔ لڑکی کی صورت کئی بار اس کے تصور میں ابھری، معصوم، شوخ سی۔ جوڈو جانتی ہوں، روز بارش تھوڑی ہوتی ہے۔ کئی جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اس کے دل سے کچھ نئی آوازیں ہم آہنگ ہوئیں۔ کیا ان الفاظ میں، اس سوچ میں بچپن نہیں تھا؟ بچپن اور میں، خود اس کے تصور میں اپنا چہرہ ابھرا جسے وہ ہر روز آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے دیکھتا تھا۔ کیا میں اس کی کم سینی سے ہم آہنگ ہو سکتا ہوں؟ وہ مسحری سے اتر گیا۔ اس سے قبل چہرے پر ایسی گہری نگاہ کبھی نہیں ڈالی تھی، لیکن آج اس نے بہت غور سے خود کو دیکھا۔ پکا چہرہ کسی طور دلکشی کا حامل نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اپنے قریب اس نے لڑکی کو کھڑا کیا اور اپنا موازنہ اس سے کرنے لگا۔ اسے خود ہی شرم آ گئی۔ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچنا چاہیے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن دنیا میں صرف وہی تو نہیں ہے،
میں غیر شادی شدہ ہوں، اگر چاہوں تو بہت سی لڑکیاں جو میری عمر اور چہرے سے مناسبت رکھتی ہوں میرے قریب آ سکتی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی شریک زندگی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ اس نے اپنے خالی مکان کا جائزہ لیا جس میں داور کے علاوہ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اگر اس مکان میں کسی وجود کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا حسن بے پناہ بڑھ جائے گا۔ کیوں نہ چچا سے تذکرہ کروں؟ لیکن چچی خوفزدہ ہو جائیں گی کہ اب ان کی آمدنی بند ہو جائے گی، وہ ہرگز یہ نہ ہونے دیں گی۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے، جو کچھ کرنا ہے خود ہی کر لیا جائے۔ تو پھر دفتر کی لڑکیوں کے چہرے نگاہوں میں گھومنے لگے، نہ جانے کہ اس نے آج تک اس طرح نہ سوچا تھا۔ زندگی کا ایک رخ یہ بھی تو ہے، بہرحال پہلے تلاش، اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے۔ گویا اس نے ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے بھی کسی مخلص ساتھی کو شریک زندگی بنا لینا چاہیے۔ دفتر کی طرف کار دوڑاتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن شام تک فائلوں میں کھو کر اس کے ذہن سے یہ خیالات نکل چکے تھے۔ کام کے معاملے میں وہ ہمیشہ مستعد تھا اور یہی اس کی خوبی تھی، لیکن جب نادیہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ چونک پڑا۔ خاموش طبع، خوش لباس، صورت شکل بھی بری نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر نادیہ کو دیکھا جو اس کے سامنے کچھ فائلز رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، آپ چند ساتھ بیٹھیں۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس کی آواز سپاٹ نہیں تھی، لہجے میں اخلاق بھی تھا، ورنہ اس سے قبل اس نے کبھی نادیہ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کی شکل تک غور سے نہیں دیکھی تھی۔ اگر کچھ کاغذات دینے میں دیر بھی ہو جاتی تو نادیہ کھڑی رہتی، چنانچہ آج بھی نادیہ نے یہی سمجھا کہ وہ غلطی سے یہ الفاظ کہہ بیٹھا ہے۔ وہ کھڑی رہی اور یہ بات محسوس کر کے بھی وہ فائل کی ورق گردانی کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کہے، پھر اس نے گردن اٹھائی۔ ارے آپ کھڑی ہیں، بیٹھ جائیے۔ ٹھیک ہوں جناب، نادیہ نے جواب دیا۔ بس چند منٹ پلیز، آپ بیٹھ جائیے، اس نے دوسری فائل اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن اپنے الفاظ کا رد عمل نادیہ کے چہرے پر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال نادیہ بیٹھ گئی۔ اب کیا کہوں، وہ سوچ رہا تھا، لیکن نادیہ، کیا ابتدا اسی سے کی جائے؟ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے غور تو کر لیا جائے، اسے ٹھیک سے دیکھ تو لیا جائے، اس نے سوچا، اور پھر اس نے وہ فائل نکال لی جس سے کاغذات نکالنے تھے۔ اس کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مس نادیہ، یہ کام کب تک کر لیں گی آپ؟ جب آپ حکم دیں جناب، نادیہ نے کہا۔ میں وقت کا تعین تو نہیں کر سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نادیہ کو اس کے رویے پر شدید حیرت ہوئی تھی، بہرحال وہ خوش بھی تھی، جس کا اندازہ اس کی آواز سے ہوتا تھا۔ آپ حکم دیں جناب، میں کمپیوٹر بھی بن سکتی ہوں۔ نہیں، آپ انسان ہیں، کمپیوٹر تو نہیں ہیں۔ آپ اپنی سہولت سے یہ کام شروع کریں۔ ہاں، جتنے کاغذات ہو جائیں وہ مجھے ضرور پہنچا دیں۔ جی بہتر، نادیہ نے کہا اور اٹھ گئی۔ پھر جب وہ مڑ گئی تو اس نے عقب سے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ نادیہ کی کمر بہت چوڑی تھی اور چال بھی غیر دلکش تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک کلرک تھی، 10,000 تنخواہ پانے والی۔ کینسل، اس نے اپنے آپ سے کہا اور نادیہ کو ذہن سے نکال پھینکا۔ آج اس نے ایمبلی کو بھی بغور دیکھا۔ سانولی لیکن دلکش، ہر لحاظ سے نادیہ سے اچھی تھی، لیکن کرسچن تھی، اسے کوئی حیثیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ لیکن رومانس میں کیا حرج ہے؟ 4:30 بجے نادیہ آ گئی۔ اس نے سارے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے اور داد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنے ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ سب کر دیے جناب، نادیہ نے جواب دیا، اور اس نے نگاہیں اٹھا کر نادیہ کو دیکھا۔ بلا شبہ اس نے نادیہ کو اپنی فہرست سے نکال دیا تھا۔ اس کے باوجود نادیہ صنف نازک تھی۔ کیا ضروری ہے کہ اس سے خوش اخلاقی بھی نہ برتی جائے؟ اس نے اپنے ذہن میں تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ بہت شکریہ مس نادیہ، کافی کام سمیٹ لیا آپ نے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ اور کوئی حکم سر؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں، باقی کل، اس نے جواب دیا، اور نادیہ اجازت لے کر باہر چلی گئی۔ اس نے کاغذات سمیٹ کر فائل بند کر دی، پھر باتھ روم جا کر چہرہ درست کیا اور بال وغیرہ سنوار کر باہر آ گیا۔ کار سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ آج موسم صاف تھا۔ سست رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ زندگی واقعی گھر اور دفتر تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اور پھر ایک اچھے مستقبل کے لیے دوڑ دھوپ بھی تو ضروری ہے۔ اس کے جو دوست ہیں وہ بھی فیملی والے ہیں، کسی سے گھلے ملے تو دوسرے راستے بھی نکلیں گے۔ ہاں، معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی ضروری ہے، اور وہ اس تبدیلی کے طریقے پر غور کرنے لگا۔ لیکن اسی وقت اس کی نگاہ اس سفید لباس پر پڑی، وہی کل والی لڑکی، جوڈو ایکسپرٹ۔ حالانکہ وہ اسے ذہن سے نکال چکا تھا، اس نے سوچ کا انداز بدل دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ اس نے کار کی کھڑکی سے گردن نکال کر لڑکی کو اشارہ کیا اور لڑکی اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے نہیں بڑھی تھی،
تب اس نے کار پیچھے کی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ موسم ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ وہ صاف دلی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ بات نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ بہتر اگر تمہیں اعتراض ہے، اس نے کہا۔ سنیے، وہ مسکرا کر بولی اور وہ رک گیا۔ بیٹھ جاؤں؟ لڑکی نے شرارت سے پوچھا اور اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ایک بات کہوں، آپ یقین کر لیں گے؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ کر لوں گا۔ آج بھی اتفاق سے بس نکل گئی، مگر میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ کیا تمہارے خیال میں میں نے اس انداز میں سوچا ہوگا؟ یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن گنجائش تو ہے۔ تب پھر تم یہ بھی سوچ سکتی ہو کہ میں بھی تمہاری تلاش میں اسی وقت ادھر سے گزروں گا۔ لڑکی چند ساتھ سوچتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ ارے ہاں، یہ چانس بھی تو ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بلکہ تمہارے بارے میں تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے آنے کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کل میں اتفاقاً یہاں سے گزرا تھا یا یہ میرا معمول ہے، جبکہ میں تمہارے بارے میں جان چکا ہوں کہ تم کالج میں پڑھتی ہو اور یہی وقت تمہاری چھٹی کا ہے۔ ارے واہ، آپ نے تو میری پوزیشن بالکل صاف کر دی۔ جی ہاں، تاکہ آپ فضول باتیں نہ سوچیں، اس نے کہا، اور لڑکی چند ساتھ خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، لیکن کیا آپ واقعی شاد باغ سے کہیں آگے رہتے ہیں؟ ہاں، کینٹ ایریا میں۔ اوہ، تب تو آپ ہمارے ذرا دور کے پڑوسی ہی ہیں۔ میری ایک پھپھو بھی کینٹ ایریا میں رہتی ہیں، 2-3 بار ان کے ہاں جا چکی ہوں۔ گڈ، کیا نام ہے تمہارا؟ نبیلہ، لڑکی نے جواب دیا۔ اور آپ کا؟ وہ فوراً بولی۔ جمال شاہ، اس نے جواب دیا۔ کینٹ ایریا میں کس طرف رہتے ہیں؟ کوٹھی نمبر 28۔ ارے کوٹھی نمبر 25 میں تو میری پھپھو رہتی ہیں۔ کیا آپ عبد الرحمان کو جانتے ہیں جو ماسٹر ربر کمپنی میں ملازم ہیں؟ نہیں، وہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں۔ اونچی سوسائٹی میں یہی ایک بری بات ہے، لوگ ایک دوسرے سے ناواقفیت کو اپنی شان سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے شاد باغ کے کسی مکان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کسی کا پتہ بھی پوچھ لیں، آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر ہی پہنچایا جائے گا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جمال شاہ نے اعتراف کیا۔ بس پلیز یہیں اتار دیں، نبیلہ نے شاد باغ کے چوراہے پر پہنچ کر کہا، اور اس نے بھی کار روک دی۔ نبیلہ، وہ آہستہ سے بولا۔ جی؟ دیکھو، اگر کوئی بری بات تمہارے ذہن میں نہ آئے تو میں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دفتر سے میری چھٹی اسی وقت ہوتی ہے، تم میرا انتظار کر لیا کرو، تمہیں یہاں ڈراپ کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حرج تو کوئی نہیں ہے، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، نبیلہ نے بے باکی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل، خدا حافظ، وہ کار سے اتر کر بولی، اور جمال شاہ نے کار آگے بڑھا دی۔ لیکن اس وقت پھر اس کی ذہنی کیفیت بدل چکی تھی، وہ نبیلہ کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گھر پہنچا تھا، اور پھر رات کو بستر پر لیٹ کر بھی وہ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ اسے اس کی بے باکی پسند آئی تھی، لیکن دوسری صبح آئینے میں خود کو سنوارتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ وہ کسی طور نبیلہ کے قابل نہیں ہے۔ زندگی کی ساتھی درکار ہے تو بہت سی ایسی لڑکیاں مل جائیں گی جو نبیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ خوش مزاج ہوں گی۔ پھر اس معصوم لڑکی کے بارے میں ہی کیوں سوچا جائے؟ رہا معاملہ اس سے کیے ہوئے وعدے کا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کسی نوخیز کلی کو بھنورے کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے۔ اس فیصلے نے اسے کسی حد تک مطمئن کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر عورت سوار ہو گئی تھی۔ چنانچہ آج دفتر میں ایمبلی پر اس نے خاص طور پر نظر عنایت کی۔ ایمبلی نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ تقریباً 4 بجے وہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ میرے لیے کوئی کام تو نہیں ہے سر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایمبلی، بس اب کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چلی جاؤں؟ اگر کوئی خاص کام ہو تو چلی جاؤ، ویسے چند منٹ اور رکو تو میں تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ اوہ نہیں سر، آج میرے منگیتر کی سالگرہ ہے۔ پاسکل سے میں بچپن سے محبت کرتی ہوں، اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پاسکل خود مجھے لینے آئے گا۔ اوہ، تب پھر آپ جائیں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ فطرتاً وہ برا انسان نہیں تھا۔ شکریہ سر، ایمبلی نے کہا، اور وہ باہر نکل گئی۔ ممکن ہے ایمبلی نے اسے باز رکھنے کے لیے یہ کہانی سنائی ہو۔ شام کو 5 بجے دفتر سے نکلتے ہوئے نبیلہ یاد آ گئی، لیکن اب اس یاد کے ساتھ کوئی الجھن نہیں تھی۔ آج وہ نبیلہ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی سے ملا۔ ہیلو نبیلہ، میں لیٹ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ نبیلہ نے بھی بے تکلفی سے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کوئی نئی خبر؟ کوئی خاص نہیں، ویسے میری سہیلیاں آج پوچھ رہی تھی کہ میں بس میں کیوں سوار نہیں ہوئی۔ کیا جواب دیا تم نے؟ ارے 50 جواب ہوتے ہیں۔
اس میں الجھن کی کوئی بات تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، اور پھر راستے میں کئی باتیں ہوئیں۔ پھر اس نے نبیلہ کو چوراہے پر اتارا اور خود گھر پہنچ گیا۔ لیکن آج کی شام نبیلہ کے نام نہیں تھی، آج وہ بہت پرسکون تھا۔ دوسرے دن دوپہر کو اس کے دوست ارسلان کا فون آ گیا۔ یار بڑے بے مروت انسان ہو، مصروف تو ہم بھی ہیں لیکن ایسے بھی نہیں، کیا کرتے رہتے ہو؟ کچھ نہیں یار، میں خود بھی سوچ رہا تھا، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت خوب، دوستوں سے ملاقات کے لیے بھی سوچتے ہو؟ آؤں گا، پرسوں آؤں گا۔ جی نہیں، آپ کل آئیں گے؟ کل؟ ہاں، شام کو؟ ہاں، تقریباً 7 بجے۔ آپ کی بھابھی جان کی سالگرہ ہے، اور اگر آپ نہ آئے تو تعلقات ختم ہو جائیں گے، ارسلان نے جواب دیا۔ ایک شرط پر، وہ مسکرا کر بولا۔ کہو کہو۔ بھابھی سے کہہ کر میری بھی شادی کرا دو۔ کل ہی لو، صحرا وغیرہ خریدتے لانا، کھڑے کھڑے ہو جائے گی، وہ بولا، اور جمال شاہ ہنسنے لگا۔ یہ بات ہے تو میں آ رہا ہوں، اس نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس دوران نادیہ اندر آ گئی تھی۔ اس نے کچھ خطوط اس کے سامنے رکھ دیے اور کھڑی رہی۔ شکریہ مس نادیہ، بس اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے نادیہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور وہ واپس مڑ گئی۔ لیکن اس کے انداز میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ بہار صرف ایک دن کے لیے کیوں آئی تھی۔ نادیہ کے جانے کے بعد وہ ارسلان کے فون کے بارے میں سوچنے لگا، کوئی تحفہ بھی خریدنا ہوگا۔ کل ذرا جلدی اٹھ جاؤں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ پھر حسب معمول شام کو نبیلہ کو ڈراپ کرنے کے بعد گھر پہنچا۔ دوسرے دن وہ جلد ہی دفتر سے اٹھ گیا۔ واپسی میں بازار گیا، وہاں سے ایک خوبصورت اور قیمتی لاکٹ خریدا، اور پھر کچھ وقت ایک ریستوران میں گزارا تاکہ نبیلہ کو اس کے کالج سے لے سکے۔ نبیلہ حسب معمول اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ اطمینان سے دروازہ کھول کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ جاتی تھی اور راستے بھر باتیں کرتی رہتی تھی۔ نبیلہ کو چھوڑ کر وہ گھر پہنچا اور پھر ایک خوبصورت لباس پہن کر ٹھیک وقت پر چل پڑا۔ اپنے چھوٹے سے خوبصورت بنگلے میں ارسلان نے اس کا استقبال کیا۔ دوسرے بہت سے مہمان بھی جمع تھے۔ سالگرہ ہوئی اور کہے ابھرنے لگے۔ ارسلان ایک زندہ دل نوجوان تھا اور اس کے دوست بھی خوب تھے۔ کئی نئے لوگوں سے تعارف ہوا، پھر مہمان رخصت ہونے لگے، لیکن ارسلان نے جمال کو روک لیا۔ یار تمہاری کون سی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، رک جاؤ، اب کل جانا، رات کو فرصت سے باتیں ہوں گی، ارسلان نے کہا، اور وہ مان بھی گیا۔ سالگرہ میں کئی خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئی تھیں۔ پھر ارسلان اور اس کے 2 بے تکلف دوست اور ان کی بیگمات ایک جگہ بیٹھ گئے اور خوشگپیاں ہونے لگیں۔ یار یقین کرو، ہم میں تم سب سے زیادہ خوش قسمت ہو، ارسلان نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شادی نہیں کی۔ کیا شادی انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن ایسی ضرورت جس کے پورا ہونے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تنہا ہو تو زندگی میں عیش ہی عیش ہوتے ہیں۔ تعجب ہے، میں تو تنہا صرف بور ہوتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یاروں سے مہینوں میں ملتے ہو، اگر روزانہ آ جایا کرو تو، ارسلان نے کہا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تو اس نے پوچھا۔ ایسے نہیں، شاگردی اختیار کرو، اس کے بعد تمہاری حالت زار پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ شاگردی اختیار کرنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ بچہ کافی پریشان معلوم ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ روزانہ شام کو 7 بجے یہاں پر حاضری دینا ہوگی۔ بہت بہتر، جمال نے جواب دیا۔ فی الحال یہیں سے ابتدا کرو، اور صرف آج اجازت دی جا سکتی ہے، کل سے معمولات پر عمل کیا جائے گا۔ جی بہتر، جمال شاہ ہنستے ہوئے بولا۔ پھر کافی رات گئے اسے بامشکل واپسی کی اجازت مل سکی تھی۔ دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ صبح دیر تک سوتا رہا کیونکہ رات بہت دیر سے سویا تھا۔ تقریباً 11:15 بجے داور نے ہی اسے اٹھایا تھا اور ناشتے کے لیے کہا تھا، چنانچہ داور کے کہنے سے اٹھنا پڑا۔ چھٹی کا دن بے اعتدالی کا دن ہوا کرتا تھا، چنانچہ دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو چکا تھا۔ شام کو چائے پی، جس سے طبیعت کو کسی قدر فرحت محسوس ہوئی، اور پھر وہ ارسلان کی طرف جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ آج تو نبیلہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس نے سوچا، اور ایک لمحے کے لیے وہ اس کے خیالات میں کھوسا گیا۔ نبیلہ، جسے وہ اس حیثیت سے نکال چکا تھا جس کے تحت اس نے پہلی بار نبیلہ کو دیکھا تھا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ نبیلہ سے ایک چھوٹی سی ملاقات اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ نبیلہ کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہو کر ہی اس نے عورت کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ بھی اس کی اپنی سوچ تھی کہ نبیلہ چونکہ چھوٹی عمر کی ہے، اس لیے اس کی طرف اس قسم کی نگاہ ڈالنا مناسب نہیں ہے، خاص طور سے اس جیسے شخص کے لیے۔ حالانکہ نبیلہ کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ جمال شاہ سے کافی متاثر ہے، اس کے باوجود جمال شاہ اپنے ذہن میں نبیلہ کے لیے برا ارادہ نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر یہ معصوم لڑکی بہک بھی گئی
تو اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ شام کو 6:30 بجے وہ ارسلان کے مکان پر تھا۔ یہاں مشتاق، فاروق، ارسلان کے کچھ اور دوست بھی موجود تھے۔ گفتگو کا موضوع شاید وہی تھا، کیونکہ ارسلان اسے دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ لو، میرا ذہین ترین شاگرد آ گیا، کم از کم سعادت مند تو ہے۔ آؤ بیٹے آؤ، میں نے تمہارے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ ارسلان بہت بے تکلف آدمی تھا۔ ارسلان نے اس کا باقی لوگوں سے تعارف کرایا، حالانکہ ان لوگوں سے ایک دن پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ارسلان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے، پھر چلیں؟ بالکل چلو۔ جمال شاہ نے بھی اپنی کار وہیں چھوڑ دی اور ارسلان کی بڑی کار میں بیٹھ کر وہ سب چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک خوبصورت عمارت کے باہر رک گئی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ سب اتر گئے، پھر ایک عمدہ ٹائلز کی روش سے گزر کر اندر عمارت کے دروازے تک پہنچ گئے، جہاں باوردی چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے شیشے کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے جمال شاہ چونکا ضرور تھا۔ جمال شاہ کو اس ماحول سے واسطہ تو نہیں پڑا تھا، لیکن بہرحال وہ اجنبی بھی نہیں تھا، دنیا دیکھے ہوئے تھا اور یہ جانتا تھا کہ یہ بار ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ہلکی سی الجھن پیدا ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ لوگ جس انداز سے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو میں کیوں ان سے پیچھے رہوں؟ نہ جانے کیوں یہ باغیانہ خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک میز سنبھال لی تھی۔ پی ہے کبھی؟ ارسلان نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ پارسا بن رہے ہو؟ استاد کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بچے کے لیے ذرا ہلکی منگاؤ اور صرف 3 پیگ، ارسلان نے کہا اور ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ ویٹر نزدیک آ گیا اور ارسلان اسے آرڈر دینے لگا۔ اس نے ویٹر سے کہا، شرمیلا کہاں ہے؟ موجود ہیں جناب، ویٹر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے کہو ارسلان صاحب بلاتے ہیں، ویٹر نے ادب سے گردن جھکائی۔ استاد، اس نے ارسلان کو مخاطب کیا۔ کیا کہو، کیا بات ہے؟ پی لوں گا تو گھر کیسے جاؤں گا؟ آج بہت ہلکی ہوگی اور اس کے باوجود تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ارسلان نے کہا۔ شراب کے پہلے پیگ نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ دوسرے پیگ پر شرمیلا آ گئی، شوخ آنکھوں اور مسکرانے پر گالوں میں گڑھے پڑ جانے والی خوبصورت لڑکی، خوبصورت لباس اور اس سے اٹھتی ہوئی نفیس خوشبو سے اس کے شوق ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ ہمارے نئے دوست جمال شاہ، قابل احترام، پہلی بار پی رہے ہیں، اور جمال، یہ ہیں ہماری بہترین دوست شرمیلا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شرمیلا نے اپنا نرم و گرم ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دیر تک نہ چھوڑا۔ جمال کا بدن بھی گرم ہونے لگا۔ پی چکے ہیں؟ پہلا پیگ، ارسلان نے جواب دیا۔ برا کیا، اگر میرے ہی ہاتھ سے افتتاح ہوتا تو لطف ہی دوسرا ہوتا۔ خیر اب صحیح، اس نے جمال شاہ کے لیے ایک جام بنایا۔ اوہ شرمیلا، خیال رکھو، نیا پنچھی ہے، ان کی پرواز میں کمی نہ ہوگی، ہم شرابیوں کی دعا ہے۔ شرمیلا نے ہنستے ہوئے پیگ جمال شاہ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ جمال شاہ کو پہلا ہی پیگ سرور دینے لگا تھا، اب اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ شرمیلا اسے آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ اس نے شرمیلا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور شرمیلا اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں شاد کر دوں گی، شرمیلا نے کہا۔ تو لے جاؤ اسے، تمہیں بخشا، ارسلان نے مسرور لہجے میں کہا اور شرمیلا گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے یاروں پر جان نچھاور، یہ رکھو۔ ارسلان نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر شرمیلا کے پرس میں ٹھونس دیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شرمیلا اسے کس طرح اور کہاں لے گئی۔ کوئی ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ہاں، صبح کو وہ ایک اجنبی بیڈ روم میں تھا اور اس انداز میں تھا کہ خود ہل گیا۔ اسے خود سے شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا اور پھر فوراً تیار ہو کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے سے نکلتے ہی اس کی مڈ بھیڑ شرمیلا سے ہو گئی۔ رات میں اور اس وقت میں بہت فرق تھا۔ اس وقت وہ منحوس شکل لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہیلو جمال شاہ، میں جانا چاہتا ہوں۔ ارے ناشتہ وغیرہ نہیں کرو گے؟ چلے جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ سوری، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، دفتر بھی جانا ہے، اس نے معذرت آمیز انداز میں کہا۔ اس دوران میں اس نے ایک بار بھی شرمیلا سے نظریں نہیں ملائی تھیں اور اس کی اس کیفیت پر شرمیلا مسکرا رہی تھی۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے کہا اور پھر وہ باہر تک اسے چھوڑنے آئی۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو بولی، اب تمہیں کلب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں جمال، ہم دوست تو بن ہی چکے ہیں، جب دل چاہے چلے آنا۔ بہتر، اس نے جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی لے کر ارسلان کے مکان کی طرف چل پڑا۔ ارسلان تو موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے جمال کو کار کی چابی دی اور بتایا کہ ارسلان جاتے ہوئے یہ چابی اسے دے گیا تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا دفتر کی طرف چل پڑا۔ گو لباس وغیرہ درست نہیں تھا،
اس سے پہلے کبھی وہ اس حالت میں دفتر نہیں آیا تھا۔ آج پہلی بار دفتر کے کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اور ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ ان خیالات سے پیچھے چھڑانے کے لیے خود کو کام میں مشغول رکھنا چاہتا تھا۔ نادیہ کے آنے پر بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ ویسے مخصوص خوشبو سے اس نے پہچان لیا تھا کہ وہ نادیہ ہے۔ اس نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کی، پھر پھیکے انداز میں مسکرا کر بولا، فرمائیے مس نادیہ۔ کوئی کام نہیں ہے سر، میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں۔ اوہ، وہ آہستہ سے بولا، ہاں مس نادیہ، میرے سر میں درد ہے۔ چھٹی کر لی ہوتی سر، آپ اب بھی فائلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ نادیہ کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ اس کے لہجے نے اسے متاثر کیا اور وہ کسی قدر نرم ہو گیا۔ چھٹی کر کے کیا کرتا مس نادیہ؟ تنہا انسان ہوں، گھر پر بھی پڑے رہ کر کیا کرتا؟ نادیہ نہ جانے کیوں خاموش ہو گئی۔ چند ساتھ کی خاموشی کے بعد بولی، آپ کے لیے چائے یا کافی منگواؤں سر؟ آج تو ناشتہ بھی نہیں کیا میں ابھی بھجواتی ہوں۔ نادیہ جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد بھی وہ دروازے کو گھورتا رہا۔ اسے رات کے واقعات کا بڑا رنج تھا۔ دوپہر کو مس ایمبلی تشریف لائیں، کسی کام سے ہی آئی تھیں۔ جمال شاہ کو دیکھ کر کافی دیر تک خاموش کھڑی رہیں۔ فرمائیے مس ایمبلی۔ سر، یہ کچھ کاغذات ہیں، لیکن آپ کچھ بیمار لگ رہے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کاغذات اپنے سامنے سے سرکا لیے۔ اس نے ایمبلی کی صورت دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سر، کیا میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہے؟ مس ایمبلی، براہ کرم آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف کہیں، اس نے خشک اور کھردرے لہجے میں کہا۔ دراصل سر، میں محسوس کر رہی ہوں کہ ممکن ہے میری وجہ سے آپ کسی الجھن کا شکار ہیں۔ اوہ، جمال شاہ نے گہری سانس لی۔ ایمبلی کی بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی، لیکن اس بات سے وہ چراغ پا نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مس ایمبلی، تشریف رکھیے اور فرمائیے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے انداز سے ایمبلی گھبرا گئی، پھر وہ قدرے بدحواس لہجے میں بولی، میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے سر، سوری، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے وقوف، غالباً سوچ رہی ہے کہ اس کے عشق میں ناکام ہو کر میری یہ حالت ہوئی ہے۔ شام تک وقت ایسی ہی فضول باتوں میں گزرا۔ کام بھی پوری دل جمعی سے نہیں ہوا تھا۔ 5 بجنے والے تھے، چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا تو اچانک ہی نبیلہ کا خیال آ گیا۔ وہ چونک پڑا تھا۔ نبیلہ اب تک اس کے ذہن میں محو رہی تھی۔ اس کا سراپا جمال شاہ کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ کار اس چوراہے تک پہنچ گئی تھی جہاں اسے نبیلہ نظر آتی تھی۔ چند ساتھ کے بعد اس نے دور سے سفید لباس کو دیکھ لیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک نبیلہ کو دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کار آہستہ آہستہ نبیلہ تک پہنچ کر رک گئی۔ نبیلہ نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا اور پھر وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ جمال صاحب، خیریت؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بالکل خیریت ہے نبیلہ۔ نہیں، کوئی خاص بات ضرور ہے۔ آپ کچھ پریشان سے، کچھ بیمار سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے مس نبیلہ؟ دراصل میں نے شیو نہیں بنایا، رات کو نیند پوری نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے یہ ہولیا ہو گیا ہے۔ جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، یہ بات ہے۔ نبیلہ مطمئن ہو گئی، پھر بولی، کل تو میں آپ کی طرف گئی تھی۔ میری طرف؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ جی ہاں، کل ممانی جان پھپھو کے ہاں گئی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ممانی جان سے میں نے کہا کہ یہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہیں، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ بس ہوتا کیا، آپ کے ہاں پہنچی تو ایک شخص باہر نکلا، کہنے لگا، صاحب نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے مس نبیلہ، آپ وہاں گئیں اور مجھ سے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ اس میں افسوس کی کیا بات ہے جمال صاحب، کل نہ صحیح پھر صحیح، نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور تشریف لائیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، جمال شاہ نے خلوص سے کہا۔ بس اب اس لڑکی کے بارے میں کوئی برا خیال ابھرتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں جمال شاہ کو اس سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ نبیلہ کی باتوں سے بھی اس قسم کا اظہار نہیں ہوتا تھا کہ وہ جمال سے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے متاثر ہوئی ہے۔ اب آپ گھر جا کر اپنا حلیہ درست کریں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ بہت بہتر، اس نے بھی مسخرے پن سے جواب دیا۔ حسب معمول چوراہے کے قریب نبیلہ اتر گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ جمال شاہ اپنے خیالوں میں گم گھر پہنچ گیا۔ چائے پینے کے دوران میں اس کے ذہن میں پھر وہی خیالات آ گئے۔ تب اس نے سوچا، ارسلان گروہی حیثیت کا مالک نہیں ہے، سوسائٹی میں ایک مقام ہے، کیا شرمیلا کے ساتھ وہ نہیں گیا ہوگا؟ کیا اس کے دوست؟ سبھی تو پیتے ہیں، سبھی تو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، میں کیوں شرم سے کٹا جا رہا ہوں؟ یہ تو زندگی کی حقیقتیں ہیں، اعلیٰ سوسائٹی کا حصہ ہے،
اور اس نے محسوس کیا کہ ان خیالات نے اس کے ذہن کے بوجھ میں کمی کر دی تھی۔ رات کو بھی سکون سے سویا اور دوسری صبح وہ حشاش بشاش تھا۔ شیو بنا کر غسل کیا۔ آج دفتر میں کوئی خاص احساس ذہن میں بیدار نہیں ہوا۔ نادیا اور ایمبلی دونوں ہی سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہاں، دوپہر کو ارسلان کا فون آیا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر جمال شاہ، خادم ارسلان ہے۔ اوہ ارسلان، خیریت؟ یہاں خیریت ہے، تم سناؤ۔ تمہاری دعا ہے۔ صرف دعا یا دوا بھی کارآمد ہوئی ہے؟ دونوں۔ بہت خوب۔ آج کس وقت آ رہے ہو؟ آج؟ ہاں، وعدہ بھول گئے؟ نہیں، لیکن ارسلان دوسرے دن پریشانی ہوتی ہے۔ کیسی پریشانی؟ دفتر جانے کی۔ کیوں نہ چھٹی کا دن رکھا جائے؟ جمال شاہ، ارسلان نے ڈانٹ کر کہا، زبان کھولتے ہو استادوں کے سامنے؟ اوہ معاف کیجیے گا استاد، لیکن اس کا حل بھی سوچ لیا جائے گا۔ ویسے بھی آج کلب کا پروگرام نہیں ہے۔ پھر ٹھیک 7 بجے تم میرے محل پر پہنچ جاؤ۔ جی بہتر، تعمیل ارشاد ہوگی، اس نے کہا، اور ارسلان نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر مسکرانے لگا۔ سارے کام حسب معمول رہے۔ نبیلہ کو اس کی جگہ چھوڑا اور 7 بجے سے پہلے ہی تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ارسلان کے ساتھ اس کے دوسرے دوست بھی تھے۔ جمال شاہ کا استقبال بہت پرتپاک انداز میں کیا گیا۔ وہ سب تیار تھے۔ اس کے پہنچتے ہی ارسلان نے کہا، کیوں بھائی، چائے وغیرہ کا پروگرام ہے یا چلیں؟ میرا خیال ہے چلو، فروخ منتظر ہوگا۔ اداس ہوگا بیچارہ، ریاض نے کہا۔ تب پھر چلو، باقی کام اس کا ہے، ارسلان نے کہا۔ دونوں گاڑیاں لے چلتے ہیں، فرید بولا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں کاریں ایک سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ ارسلان جمال شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کار ریاض چلا رہا تھا۔ فروخ کی شادی کی سالگرہ ہے۔ اس کے والد محمد بخش بہت بڑے مل اونر تھے، اپنی زندگی میں بے حد کنجوس۔ فروخ نے اس سے قبل کبھی سالگرہ نہیں منائی۔ اس نے تو اپنی شادی کی کوئی عمدہ پارٹی بھی نہیں دی تھی، اس لیے آج وہ ساری کسر پوری کر رہا ہے، کیونکہ محمد بخش خدا کو پیارے ہو چکے ہیں۔ خوب، تو میں تو بن بلایا مہمان رہا، جمال شاہ نے کہا۔ فروخ بے تکلف دوست ہے، یہ خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ وہ سب فروخ کی خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ فروخ بلا شبہ انتہائی خوش مزاج نوجوان تھا۔ اس کی بیوی بھی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ سارے لوازمات یہاں موجود تھے جو ایسی جدید ترین پارٹیوں میں ہوتے ہیں، رقص و سرور، شراب و شباب، کہکہے، ہنگامے۔ جمال شاہ نے بھی پی۔ کئی لڑکیاں بھی اس کے قریب آئیں، ان میں نسرین بھی تھی جو اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اس نے شراب پینے کے بعد نہایت بے تکلفی سے جمال شاہ کو بوسہ بھی دیا، لیکن آج جمال نارمل ہی رہا۔ رات 3 بجے اس نے اجازت طلب کر لی۔ ذہن پر سرور طاری تھا، لیکن ڈرائیونگ میں اسے کوئی دقت نہیں پیش آئی اور وہ گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی پروگرام بن جاتا۔ نبیلہ کا معمول بھی وہی تھا۔ اسے نبیلہ سے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ کہیں بھی ہوتا، 5 بجے نبیلہ کو اس کے گھر کے قریب چوراہے پر ضرور چھوڑ دیتا۔ پھر ایک دن نبیلہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے نبیلہ کی خاطر مدارات کی۔ نبیلہ خود ہی اس کے پورے گھر میں گھومتی رہی۔ اس نے کچن میں جا کر کھانا پکانے میں بھی مدد کی اور پھر دوپہر کا کھانا بھی اس کے ساتھ کھایا۔ نبیلہ کے والدین مر چکے تھے۔ ماموں اور مامانی نے پرورش کی تھی۔ مامانی کی بھی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ اسے بھی اپنی بیٹی شبانہ کی طرح ہی چاہتی تھی۔ پھر نبیلہ چلی گئی اور اس نے شراب کی بوتل نکال دی۔ اب وہ روزانہ پینے لگا تھا۔ اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ گناہ و ثواب کا تصور اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ شراب پینے کے بعد اسے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر سخت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اسے خیال آتا کہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو… چچا چچی کو اس نے رقم بھیجنا بند کر دی تھی۔ اسے اب ان لوگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر یہ خراج وہ کب تک ادا کرتا رہے گا؟ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نبیلہ اس دوران کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی اور وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، موسم ابر آلود تھا اور اس کے بدن میں انگڑائیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ ارسلان کو فون کیا تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ ریاض اور دوسرے لوگوں سے اتنی دوستی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر پر ہی رہے گا، لیکن کوئی ساتھی، کوئی حسین ساتھی، شراب کی تلخی، جلن دور کرنے کے لیے کسی ساتھی کی طلب شدت رکھتی تھی اور وہ بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ زندگی کس قدر تنہا ہے، میں کتنا اکیلا ہوں، اس نے سوچا اور اسے خود پر رحم آنے لگا۔ گھر سے باہر کی دنیا میں بے شمار وقتی ساتھی موجود ہیں، لیکن یہ ساتھی خود اپنا مذاق ہوتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اپنے نہیں ہیں۔ انہیں ہماری ذات سے دلچسپی نہیں ہے، بس وہ سکون کے تاجر ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، قربت بخش دیتے ہیں، بس۔
وہ نشست گاہ میں پہنچ گیا، شراب نکالی اور سامنے رکھ لی، پھر شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ شراب اس کے ذہن پر اثر کرتی رہی، لیکن سکون اب بھی نہیں ملا تھا۔ ایک بے چینی، بے کلی اب بھی باقی تھی۔ گھٹائیں امڑ امڑ کر آ رہی تھی اور موسم بڑا سرور انگیز ہو گیا تھا۔ آج اس نے کچھ زیادہ پی لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے احساسات شراب میں ڈوب جائیں، کوئی محرومی، کوئی طلب باقی نہ رہے، لیکن اچانک نہ جانے کون آ گیا تھا۔ بیل کئی بار بجی، تب اس نے شراب کی بوتل الماری میں بند کر دی، ہونٹ خشک کیے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جو ہی دروازہ کھولا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک حسین نسوانی وجود اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ شاید ہی گھر پر ملیں۔ نبیلہ کی آواز ابھری۔ آؤ، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ آج نبیلہ سے اس کی انسیت، اس کا احساس بدل گیا تھا۔ یہ وہ معصوم اور نوخیز لڑکی نہیں تھی جس کے لیے وہ اپنے ذہن کے خانوں میں تبدیلیاں کر چکا تھا، اور اس نے اسے عورت کی حیثیت سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک مقدس جذبہ بن گئی تھی، وہ جذبہ جسے کوئی نام نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کی نسوانیت کی حفاظت کے۔ لیکن شراب نے اس سے اس کے وہ خیالات چھین لیے، اسے ہمت بخش دی، اور اس وقت تو اسے کسی حسین ساتھی کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس کی نگاہوں کے انداز بدل گئے۔ سو گئے تھے آپ؟ نبیلہ نے حسب معمول بے تکلفی سے پوچھا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کوئی جھجک نہیں تھی، وہ پہلی بار یہاں نہیں آئی تھی۔ اول تو وہ فطرتاً بے باک تھی، دوسرے یہ کہ وہ کئی بار جمال شاہ کے گھر آ چکی تھی، اس کے ساتھ کار میں سفر کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ بھی اس نے جمال شاہ کے انداز میں کوئی خامی نہیں پائی تھی، پھر وہ شک کیسے کر سکتی تھی؟ سویا نہیں تھا، جمال شاہ نے جواب دیا۔ آنکھیں تو یہی بتاتی ہیں۔ اوہ، آنکھوں پر اعتبار مت کیا کرو نبیلہ۔ خوب، موسم ہی شاعری کا ہے، آپ کا کیا قصور؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اور وہ خود بھی ہنسنے لگا، پھر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ بیٹھو، اس نے کہا، اور وہ بے تکلفی سے اپنا پرس رکھ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا کر رہے تھے آپ؟ اپنی الجھنوں سے نبرد آزما تھا۔ الجھنوں سے؟ ہاں۔ یہ اچانک کون سی الجھنیں پیش آ گئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زندگی بذات خود بہت بڑی الجھن ہے نبیلہ۔ اوہ، یہ موسم انسان کو شاعرانہ ذوق ضرور بخش دیتا ہے، لیکن اس شاعری میں یاسیت نہیں شامل ہونی چاہیے۔ وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے بتائیے، نبیلہ نے اس انداز میں کہا جیسے وہ وجہ جاننے کا بہت بڑا حق رکھتی ہو۔ تمہارے ماموں ممانی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا، وہ مجھے خود سے الگ نہیں سمجھتے۔ کیا وہ تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں ایک اچھی زندگی حاصل کروں۔ تب تم میرا درد نہیں سمجھ سکتی۔ کیا مطلب؟ مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ تم ایک خوش مزاج لڑکی ہو، اچھا گھر اور اچھی زندگی، اچھے ساتھی رکھتی ہو۔ اس کے برعکس میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا ماضی زیادہ خوشگوار نہیں ہے، اور حال بھی۔ تنہائی کی زندگی میرے لیے موت ہے۔ اس خوشگوار موسم میں بھی میں تنہائیوں میں گرفتار ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ جمال صاحب، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود اپنے بارے میں سوچئے، ایک اچھی شریک زندگی آپ کی تنہائی دور کر دے گی۔ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا نبیلہ، مجھے کسی ایسے ہمدرد کی ضرورت ہے جو میرے بارے میں سوچے، میرے لیے کچھ کرے، اور یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی میں ایسا کوئی ہمدرد نہ ہو۔ ایسی بات تو نہیں ہے جمال صاحب، کیا آپ مجھے بھی اپنوں میں نہیں سمجھتے؟ نبیلہ ہمدردی سے بولی۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ جمال کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی۔ نبیلہ اس وقت اسے ایک حسین دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ شراب کی آگ اس کے رگوں پے میں سلگ رہی تھی، سارے پاکیزہ خیالات جل گئے تھے۔ وہ اس وقت صرف ایک دوشیزہ تھی، ایک نوجوان دوشیزہ۔ آپ کے لیے اپنے دل میں ایک عقیدت رکھتی ہوں، ایک ایسا مقام، ایک ایسا جذبہ رکھتی ہوں جمال صاحب جو بہت بلند ہوتا ہے۔ شاید میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ سب کچھ؟ اس نے نبیلہ کو جلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں سب کچھ، نبیلہ نے جواب دیا، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بدن میں سرور انگیز لہریں دوڑ رہی تھیں، شراب اس کے ذہن کو شکنجے میں کستی جا رہی تھی۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا، اور اس نے نبیلہ کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ اٹھو، اس نے کہا، اور نبیلہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل آیا، اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا، اور پھر اس نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نبیلہ بھونچکا سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کیا سمجھی؟ اس نے خون آلود نگاہوں سے نبیلہ کو گھورا۔ میں کچھ نہیں سمجھی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ اپنا وعدہ پورا کرو، سمجھی؟ تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔
اس موسم نے میرے ذہن میں آگ لگا دی ہے۔ میں تمہیں طلب کرتا ہوں، اپنا وعدہ پورا کرو۔ جمال شاہ! نبیلہ کے منہ سے چیخ سی نکل گئی۔ جمال صاحب، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی اپنے کی تلاش میں سرگرداں ہوں نبیلہ، دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ بولو، تمہارا کیا جواب ہے؟ جمال صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو آپ کو عظیم انسان کی حیثیت دیتی آئی ہوں۔ آپ تو شرافت میں میرا آئیڈیل ہیں۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں نبیلہ۔ انسان کچھ ضرورتوں کا غلام ہے اور یہ ضرورتیں اس کی مجبوری ہیں۔ ابھی تم دعویٰ کر رہی تھیں، میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ شراب نے جمال شاہ کو بہت دلیر بنا دیا تھا۔ جمال صاحب، کیا ایک امتحان لینے کے لیے آپ مجھے اپنی ہمدرد کو قتل کر دیں گے؟ جمال صاحب، مجھے دنیا کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن عورت اسی وقت تک خود پر ناز کر سکتی ہے جب تک وہ پاک باز ہو۔ جب وہ بچی سے جوان ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی محبوب بھی ہوتا ہے۔ اور جمال صاحب، مجھے یہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے، بالکل اسی مانند آپ پر اعتماد ہے جتنا اپنے کسی بڑے بھائی پر، اپنے باپ پر اور چچا پر کر سکتی ہوں۔ اسی اعتماد کے سہارے میں بے وقوفی میں یہاں چلی آتی تھی، اور جمال صاحب، یہ اعتماد چند لمحات میں پیدا نہیں ہو گیا تھا، ایک عرصہ لگا ہے مجھے یہ اعتماد پیدا کرنے میں۔ مجھے آپ کے سامنے ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے، لیکن آپ نے مجبور کر دیا ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں ایک محبوب ہوتا ہے، اور وہ اسے اپنا شوہر بنانے کے بعد پورے فخر سے خود کو اس کے حوالے کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ پر کچھ وحشتیں مسلط ہو گئی ہیں تو سوچیں، غور کریں۔ نبیلہ کے دل میں آپ کے لیے محبت تھی، انسیت تھی، اس لیے وہ یہاں آ جاتی تھی۔ آپ اس معصوم اور بے غرض محبت کا یہ صلہ دینا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ دعویٰ خود تم نے کیا ہے نبیلہ کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد تمہاری یہ باتیں بے معنی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو وہ اس سے زیادہ دعویٰ کر سکتی تھی، لیکن اس وقت کیا آپ اس سے بھی یہی سب کچھ کہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے۔ مجھے سمجھ لیں، گناہ کے خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ نبیلہ، بارش کی دعا پوری ہوئی ہے، ضرورت گناہ نہیں ہوتی۔ میری دعا، میری تنہائی تمہیں یہاں لائی ہے، اور اس وقت تم صرف ایک نوجوان لڑکی ہو، صرف ایک نوجوان لڑکی۔ جمال صاحب، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ جمال صاحب، آپ کی بیٹی؟ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جمال صاحب، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سلوک پر۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی، وہ بھی آپ کو گولی مار دیتی۔ مجھے جانے دیں جمال صاحب، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ میری منگنی ارشد سے ہو چکی، میں اسے دل سے چاہتی ہوں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہے، میں اس کی امانت ہوں۔ جمال صاحب، اگر بہن اور بیٹی کے لفظ سے آپ کے کان ناآشنا ہیں تو میں آپ کو انسانیت کا واسطہ دیتی ہوں۔ بکواس مت کرو۔ جمال شاہ اب دیوانہ ہو گیا تھا، شراب کا نشہ اس پر چڑھ رہا تھا۔ لیکن میں تمہاری بھیٹ نہیں چڑھوں گی کتے۔ میں کمزور ہوں، لیکن مرنا تو جانتی ہوں، مر تو سکتی ہوں۔ تو مر جاؤ، جمال شاہ نے کہا۔ نبیلہ نے اس کے بازو میں دانت گاڑھ دیے تھے۔ جمال شاہ نے تیل ملا کر اس سے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ قوی ہیکل تھا اور شراب کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے نبیلہ کو اٹھا کر مسحری پر پٹکا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ نبیلہ مسحری کے بجائے نیچے جا گری۔ اس کی نازک گردن ایک طرف مڑ گئی، ایک ہلکی سی آواز اس کے منہ سے نکلی، اور پھر وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ جمال شاہ نے جھک کر اسے دوبارہ اٹھایا اور بستر پر پٹک دیا، لیکن خوف اور تکلیف سے نبیلہ کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ وہ مسحری پر بھی تڑپ رہی تھی۔ اداکاری مت کرو نبیلہ، جمال شاہ نے کہا، لیکن نبیلہ اب سرد ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور بدن ساکت ہو گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس کا نشہ کم ہونے لگا۔ اس نے نبیلہ کو جھنجھوڑا، لیکن معصوم لڑکی نے جان دے دی تھی۔ وہ اپنے اعتماد کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ جمال شاہ کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ نبیلہ مر چکی ہے۔ اس نے اس کی نبض دیکھی، آنکھیں دیکھی، اور اس کے پورے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ آہ، یہ مر کیسے گئی؟ اس نے تھوک نگلا۔ پھر اس نے نبیلہ کے پورے بدن کو ٹٹولا، گردن اٹھائی۔ تب اسے احساس ہوا کہ نبیلہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ شراب کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے خون کر دیا ہے، ایک گھناؤنا قتل۔ اس نے اعتماد کا قتل کر دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا پر تھوک دیا ہے۔ وہ مجرم ہے۔
یہ جرم! اس کا سارا وجود پگھل رہا تھا۔ وہ اپنی مکروہ فطرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ نبیلہ، وہ معصوم وجود! نبیلہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ در و دیوار اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو وہ بھی آپ کو گولی مار دیتی۔ اللہ مجھے جانے دیں۔ خون، خون، خون! پھانسی، پھانسی، پھانسی! بے شمار آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مائی لارڈ، نبیلہ معصوم تھی۔ ملزم جمال شاہ نے اسے ورغلا کر اپنے گھر بلایا اور اس کی عصمت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن اس معصوم لڑکی نے جان دے دی۔ تم قاتل ہو، اس لیے عدالت زیر دفعہ 302 تمہیں موت کی سزا دیتی ہے۔ اس نے دونوں کان بند کر لیے۔ سامنے ہی نبیلہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھور رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیختے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن موت کا پھندا، موت کا پھندا اسے اپنے حلق پر تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی۔ اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ اس نے وحشت سے چاروں طرف دیکھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی اس پر نفرین کر رہی ہوں، جیسے وہ اسے دھمکی دے رہی ہوں کہ وہ اس کا راز کھول دیں گی۔ راز؟ ہاں، راز چھپانا ضروری ہے۔ دیواروں کی زبان کہاں ہوتی ہے، وہ اس کا کیا بگاڑ سکیں گی؟ لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں! وہ خود سے دہشت زدہ تھا۔ نبیلہ، نبیلہ، تم میرے ہاتھوں ماری گئی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ شراب! ہاں، شراب نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ وہی تو بول رہی تھی میرے اندر۔ کاش میں شراب نہ پیتا، کاش نبیلہ یہاں نہ آتی۔ نبیلہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ نبیلہ کی لاش سے لپٹ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اب یہ آنسو نبیلہ کو زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ میں ارسلان کو قتل کر دوں گا۔ میں ریاض اور دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ انہوں نے ہی مجھے اس ذلیل شے کا عادی بنایا ہے۔ لیکن انہیں قتل کر کے بھی کیا ملے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت انہیں مجرم ثابت نہیں کر سکتی۔ قتل میں نے کیا ہے، پھانسی بھی مجھے ہوگی۔ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ موت اگر خاموشی سے آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رسوائی کی موت، یہ موت مجھے گوارا نہیں ہے۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے، مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس کی ذہنی حالت دیوانوں کی سی تھی۔ ضمیر پوری طرح جاگ رہا تھا اور اب ایسے نشتر چلا رہا تھا کہ پورا وجود پھوڑا بن گیا تھا۔ پورا جسم انگارے کے مانند دہک رہا تھا، دماغ ابلا پڑ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، کئی گلاس ٹھنڈا پانی پیا، منہ دھویا، حواس مجتمع کر کے انتہائی جدوجہد کی اور پھر ایک صوفے پر گر پڑا، سر تھام لیا۔ میرے معبود، میں سزاوار ہوں، لیکن میں اس رسوائی سے نہیں مرنا چاہتا۔ لیکن میں کیا کروں؟ اس کے منہ سے روندھی ہوئی آواز نکلی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اسے داور یاد آ گیا جو چھٹی لے کر گیا تھا۔ کہیں داور واپس نہ آ جائے، اس طرح تو یہ راز کھل جائے گا۔ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ یہ راز چھپائے؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یہ لاش چھپا دینی چاہیے، کسی کو کیا خبر، رات کی تاریکی میں وہ یہ لاش کہیں پھینک دے گا۔ ہاں، اس طرح یہ راز رہے گا۔ لیکن اس کے ذہن پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ پھر کسی قدر حواس قائم ہوئے۔ کسی کو کیا معلوم کہ وہ یہاں آئی تھی؟ ہاں، اس بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر کیوں نہ خاموشی سے اس لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے، کسی ندی یا کسی ویرانے میں لاش پھینک دی جائے، کوئی نشان نہ چھوڑا جائے تو کسی کو کیا پتا چلے گا۔ وہ اٹھا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد کرنی تھی۔ رونے اور پچھتانے کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ دل کو کچھ اور تقویت ہوئی۔ وہ اٹھا اور ایک راہداری میں ٹہلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر نبیلہ کی لاش ڈکی میں چھپا دے۔ تب وہ واپس نبیلہ کی لاش کے قریب پہنچ گیا۔ لاش کو دیکھ کر پھر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، لیکن پھر اس نے دل مضبوط کیا اور نبیلہ کے لباس کی تلاشی لی۔ وہ سادہ لڑکی کسی زیور سے آراستہ نہیں تھی، صرف اس کا پرس تھا جسے کھول کر دیکھنے پر صرف چند روپوں کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ وہ باہر نکلا، کار کو دروازے کے بالکل قریب لے آیا، اس کی ڈکی کا لاک کھول دیا اور پھر اندر جا کر نبیلہ کی لاش کو اٹھا لایا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نبیلہ، میں نے ظلم کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ سارے الفاظ مجھے شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا اور پھر نبیلہ کی لاش لے کر باہر نکل آیا۔
اس نے لاش ڈکی میں رکھی، نبیلہ کا پرس بھی رکھا اور ڈکی بند کر دی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈکی کو لاک کر دیا۔ نبیلہ کا پرس بھی اس نے لاش کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا۔ پھر وہ اندر آ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ خود کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اذیت کے یہ لمحات بڑے جان لیوا تھے۔ ہر لمحہ یوں لگتا تھا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ ذرا سی آہٹ پر آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ پھر جب بیل بجی وہ پورے بدن سے کانپ گیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ کوشش کے باوجود وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ نہ جانے کون ہے، لیکن باہر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ آنے والا اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ اس کے پاس بھی پہنچ گیا۔ یہ داور تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ داور، مجھے پانی پلاؤ، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند ساعت کے بعد وہ پانی لے کر آ گیا اور جمال نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے داور کے حوالے کر دیا۔ اور لاؤں صاحب؟ بس، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ صاحب، طبیعت خراب ہے کچھ؟ ہاں، کوئی خاص بات نہیں، بس سینے میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو لاؤں؟ داور نے ہمدردی سے کہا۔ ارے نہیں داور، ایسی کوئی بات نہیں، تم جلدی آ گئے، بس شادی میں شریک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آرام کرو۔ کھانا تیار کر دوں صاحب؟ نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا میں، ذرا جانا بھی ہے، تم میرے کپڑے وغیرہ نکال دو۔ بہت اچھا صاحب، داور نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانسیں لینے لگا جیسے کوئی بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ داور نے لباس تیار کرنے کی اطلاع دی اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی پھواروں کے نیچے وہ دیر تک بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا، بال وغیرہ خشک کیے اور پھر لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے پوری ہمت سے کام لینا ہے۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو خودکشی کر لے یا پھر ہمت سے کام لے کر جان بچائے۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ اس لاش کو ٹھکانے لگا سکے۔ وہ ویرانوں میں گھومتا رہا اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے پل کے نزدیک پہنچا اور جگہ کا چاروں طرف سے جائزہ لینے لگا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈکی کھولی اور نبیلہ کی لاش نکال لی، اس کا پرس ہاتھ میں لیا اور آنسو بہاتے ہوئے پل کے نیچے پہنچ گیا۔ آہ نبیلہ، میرا آخری ظلم، میں تجھے کفن بھی نہیں دے سکا۔ نبیلہ، میں تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میرا جرم قابل معافی نہیں ہے۔ تیرا میرا فیصلہ ضرور ہوگا۔ خدا کے حضور بھی میں اپنے جرم کی معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں نے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ اس نے نہایت احترام سے لاش کو ایک جگہ رکھا اور اس کا پرس اس کے نزدیک رکھ دیا اور آنسو بہاتے ہوئے واپس چل پڑا۔ اسی وقت دور سے ایک روشنی اس پر پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کار کی طرف چھلانگ لگائی۔ روشنیاں برق رفتاری سے اسی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے چھوڑ دی، لیکن اچانک ہی اس کے کانوں میں سائرن کی آواز گونجی اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ گئے۔ یہ کوئی پیٹرول کار تھی اور سائرن بجا کر اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے روشنیاں بجھا دی تاکہ کار کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور کار رفتار پکڑنے لگی۔ سوئی 70 سے گزر کر 80 اور پھر 90 پر پہنچ گئی۔ روشنیاں کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ ممکن ہے کار رک گئی ہو، وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے وہ مجرم کو پکڑنا پسند کریں گے۔ صورتحال بگڑ گئی ہے اور شاید سزا کا دور شروع ہو گیا ہے۔ پھانسی کا پھندا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور وہ پوری قوت سے کار دوڑا رہا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے، اس نے سوچا، کہ کار کا نمبر دیکھ لیا گیا ہو۔ پولیس اس جگہ کو ضرور دیکھے گی اور اسے نبیلہ کی لاش مل جائے گی۔ کار کے نمبر سے اس کے بارے میں آسانی سے پتہ چل جائے گا اور پھر پولیس اس کے گھر پہنچ جائے گی اور داور سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ نبیلہ یہاں آتی تھی۔ پھندا تیار ہو گیا، اب کیا کروں؟ جمال شاہ نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اتفاق ہی تھا کہ عادتاً اس نے اپنا پرس جیب میں ڈال لیا تھا۔ پرس میں کافی رقم موجود تھی۔ کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ پولیس کار کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اب وہ شہر کے ایک بارونق علاقے میں تھا۔ اس نے ایک سینما ہاؤس کے سامنے کار روک دی اور پھر نیچے اتر آیا۔ کار کی چابی ایک گٹر میں پھینک دی اور پھر وہاں سے کافی دور آ کر ایک ٹیکسی روکی اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اب یہ جگہ چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک مجرم ہے، قاتل ہے۔ پولیس اسے قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اندر پہنچ گیا۔ سب سے پہلی ٹرین کا وقت دیکھا جو صرف 10 منٹ کے اندر روانہ ہونے والی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹکٹ لیا اور ٹرین میں جا بیٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں
اور اس وقت تک وہ بے سکون رہا جب تک ٹرین چل نہ پڑی۔ کمپارٹمنٹ میں بہت سے لوگ تھے، ان کی نگاہیں اس کے بدن میں چبھ رہی تھیں، لیکن اس نے خود کو سب سے لا تعلق کر لیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ ابتدا میں کچھ گہما گہمی رہی اور اس کے بعد مسافر اونگھنے لگے۔ ساری رات وہ عجیب سی کیفیت میں رہا، آنکھ جھپک جاتی اور عجیب عجیب خواب نظر آنے لگتے۔ وہ چونک پڑتا اور پھر دیر تک نیند نہ آتی۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، صبح کو ناشتہ کرنے کو بھی دل نہ چاہا۔ اسٹیشن آتے اور گزرتے رہے۔ اس وقت دن کے 2 بجے تھے جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی اور وہ باہر جھانکنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے انداز میں وحشت آ گئی۔ اس نے کچھ پولیس والوں کو ریل کے ڈبوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے، اور یہ تلاش… اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ ممکن ہے اس کا راز کھل گیا ہو۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا، اور دوسرے ہی لمحے وہ وحشت زدہ ہرن کے مانند اٹھ کر کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا اور نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ حرکت تھی، اگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تب بھی اسے بھاگتے دیکھ کر ضرور متوجہ ہو سکتا تھا، لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے انتہائی برق رفتاری سے ایک طرف لگا ہوا جنگلہ پھلانگا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور پھر وہ چل پڑی، لیکن وہ مسلسل بھاگ رہا تھا حتیٰ کہ وہ کافی دور نکل آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی شہر تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں اور کچے پکے مکانات تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے پہنچ گیا اور تنے سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، پھیپھڑے پھٹے جا رہے تھے، تیز دوڑنے کی وجہ سے تنفس خراب ہو گیا تھا۔ درخت کے سائے میں کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگانے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ پوری زندگی ہی دکھ بن کر رہ گئی ہے۔ اب تو اسی طرح پولیس سے چھپ کر یوں ہی دوڑتے رہنا ہوگا، لیکن کب تک؟ آخر کب تک؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ تب اسے نکاہت کا احساس ہوا۔ کھانا کب سے نہیں کھایا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ لوازمات تو ضروری ہیں، چنانچہ اس نے اپنے حواس بحال کیے۔ جب موت سے بچ کر زندگی کی تلاش میں بھاگے ہو تو پھر زندگی کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو جمال شاہ، اس نے خود کو سمجھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پہاڑی شہر کے چھوٹے چھوٹے بازاروں میں کھانے پینے کی ایسی چیزیں تو مل ہی سکتی تھیں جن سے وہ پیٹ کی آگ بجھا سکتا۔ ہاں، نہ تو یہاں عمدہ ہوٹل تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی اچھا انتظام۔ چنانچہ اس نے چند چیزیں خریدیں اور ایک جگہ پہنچ کر انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اس کی کیفیت ایک ایسے انسان کی سی تھی جو ہوش و حواس سے عاری ہو اور زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پانی تلاش کیا۔ جلد ہی اسے پانی مل گیا اور پانی پینے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ذہن پر غنودگی سی طاری تھی، سایہ دار جگہ تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نیند نے اسے کافی سکون بخشا۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ ایک ایسا انسان جس نے زندگی اس قدر تکلیف دہ نہیں گزاری تھی۔ گو اس کا واسطہ کچھ تکلیف دہ حالات سے پڑا تھا، لیکن اس کے بعد زندگی ایسی ڈگر پر آ گئی تھی جہاں سکون ہوا کرتا تھا، لیکن یہ سکون کے راستے اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے چھن گئے تھے۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی، سورج چھپ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں تو زندگی ہی نہیں تھی، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے آگے بڑھا جائے، اس نے سوچا۔ پھر اس نے اپنے حلیے پر غور کیا۔ عجیب سا حلیہ ہو رہا تھا۔ اسے کوئی شریف انسان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میلا کچیلا لباس، الجھے ہوئے بال اور چہرے پر یتیمی برس رہی تھی۔ یہ بری بات نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اس طرح میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حلیے کو مختلف انداز میں تبدیل کرتا رہے گا۔ کیوں نہ وہ یہ ملک ہی چھوڑ دے، اور یہ خیال اس کے لیے سنسنی کا باعث تھا۔ ہاں، کیوں نہ یہ ملک چھوڑ دیا جائے، یہ بہتر رہے گا، اور اس طرح ممکن ہے کہ زندگی پر سے یہ خطرات بھی ٹل جائیں۔ ہاں، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہر ذی روح کا فرض ہے۔ وہ مجرم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو زندگی سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ہوش و حواس قائم رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے، ورنہ کتے کی موت مارا جاؤں گا۔ رات کو تقریباً 10 بجے وہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ اسٹیشن پر اس نے معلومات حاصل کر لی تھی۔ ٹرین آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ وہ ایک سرحدی علاقے کی جانب جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آ گئی اور وہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ سفر کرتا رہا۔ سوچوں کے لامحدود تانے بانے اسے الجھا رہے تھے۔ میں ہر حال میں خود کو مضبوط رکھوں گا اور ہمت سے کام لوں گا، اس نے سوچا۔ ٹرین چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ رات گزر رہی تھی اور وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن چونکہ دن میں سو چکا تھا اس لیے فوری طور پر نیند بھی نہیں آئی۔ پھر ایک طویل مسافت طے کر کے وہ مطلوبہ شہر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں کچھ نئے منصوبے بنائے۔ پیسے جیب میں تھے، چنانچہ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا۔ سب سے پہلے ہیئر ڈریسر کے پاس جا کر اس نے اپنے بالوں کے اسٹائل میں تبدیلی کرائی۔ اس کے بعد ایک ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے کچھ لباس خریدے۔ اس طرح اس کے حلیے میں کچھ تبدیلی ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر چشمہ بھی لگا لیا اور اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک نگاہ دیکھنے والا اسے پہچان نہ سکے گا، اور یہ سوچ اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ وقت کافی گزر چکا تھا اور اس کے احساسات کی شدت کم ہو گئی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں کسی قدر بحال ہو گئی تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر درمیانے درجے کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مقیم ہو گیا۔ ہوٹل کا یہ کمرہ بہت پرسکون تھا۔ اب تک کا ایک ایک لمحہ اس نے وحشت کے عالم میں گزارا تھا، لیکن اب اسے کسی قدر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم وہ کمرے سے نہیں نکلا، کھانا بھی کمرے ہی میں منگوا لیا۔ اب وہ صرف آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ملک چھوڑنے کا خیال اس کے ذہن میں پوری طرح جاگزی ہو گیا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رقم بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ اعلیٰ پیمانے پر کچھ کر سکتا۔ افسوس، زندگی کیسی مصیبت میں آ پڑی ہے۔ رات کو اس خاموشی سے اکتا کر وہ باہر نکلا اور پھر شہر کے بازاروں میں گشت کرنے لگا۔ تقریباً 10 بجے واپس آیا اور ابھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے سے تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکل آئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ نبیلہ تھی۔ ہاں، وہ نبیلہ تھی۔ نبیلہ؟ اس نے خوفزدہ سی آواز میں پکارا اور لڑکی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نبیلہ، تم زندہ ہو؟ وہ لرزتے قدموں سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے لڑکی نے ایک خوفزدہ سی چیخ ماری اور غڑاپ سے کمرے میں گھس گئی۔ کیا بات ہے؟ اندر سے ایک بھاری آواز ابھری۔ باپو، باپو، وہ ایک پاگل، لڑکی نے کہا۔ کہاں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے نبیلہ تم زندہ ہو۔ دیکھتا ہوں، ابھی اس کا پاگل پن دور کر دوں گا۔ اس نے یہ آوازیں سنی، لیکن وہ لڑکی نبیلہ ہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ پھر ایک کبھی ہیکل ہاتھ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ اکیلا سمجھا تھا لڑکی کو؟ غنڈے، بدماش! ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ مجھے غلط فہمی، یہ نبیلہ کی… اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح تو وہ خود کو پھنسا رہا تھا۔ میں ابھی تیری ساری غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں۔ اس بار کے گھونسے نے اس کی آنکھوں کو تاریک کر دیا تھا۔ پھر کئی لاتیں اس کے بدن پر پڑیں۔ ضربیں شدید تھیں، لیکن اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی۔ پھر کبھی ہیکل ہاتھ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ جاؤ، پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، آئندہ کسی کو مت چھیڑنا۔ اسے باہر دھکیل دیا گیا اور وہ بری طرح گر پڑا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہیں پر پڑا رہے، لیکن تماشا بن جائے گا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر مسہری پر گر پڑا۔ یہ کیا تھا؟ نظر کا دھوکہ؟ ہاں، نبیلہ اس کے حواس پر سوار ہے، لیکن یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح تو وہ خود اپنے راز کھول کر پھنس جائے گا، اس نے سوچا، اور پھر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بدن دکھ رہا تھا، لیکن دوسری صبح حالت بہتر تھی۔ نہا دھو کر باہر نکل آیا۔ وہ ملک چھوڑنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ ہوٹل واپس جانے کا خیال بھی نہ آیا۔ پھر ایک علاقے میں اس نے آوارہ گرد ہیپیوں کا ایک گروہ دیکھا تھا۔ ہیپی مختلف مشاغل میں مصروف تھے، دنیا کی فکروں سے آزاد۔ کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اس طرح زندگی بچ جانے کی امید بھی ہو جائے گی اور تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے ایک شخص سے بات کی، نہ جانے کس ملک کا باشندہ تھا، انگریزی روانی سے بول رہا تھا اور اس کا نام ڈگلس تھا۔ اس نے ڈگلس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں، دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آئے ہوئے انسانوں کو نجات کا راستہ ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ یہاں سکون ہے، بے فکری ہے، ڈگلس نے نہایت خوش اخلاقی سے کہا۔ تو مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لو، اس نے التجا کی۔ بس، ہم میں شامل ہونے کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خود کو دنیا کے ہنگاموں سے الگ کر لو، دم لگاؤ اور عیش کرو۔ کچھ مال ہے؟ ڈگلس نے پوچھا، اور اس نے اپنا پرس نکال کر ڈگلس کے حوالے کر دیا۔ کیا دنیا اس قدر اعتماد کی جگہ ہے؟ ڈگلس نے پوچھا۔ میں اس کی حقیقت بھول بیٹھا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جمال شاہ۔ میرے لیے مشکل ہے، وکٹر کہہ لوں تمہیں؟ میرا ایک دوست تھا وکٹر، نمونیا سے مر گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا
اور پھر رات کو اس نے زندگی میں پہلی بار چرس پی اور ہنگاموں میں شریک ہو گیا۔ خود کو بھول جانے کا بہترین ذریعہ، اور وہ خود کو بھول گیا تھا۔ یہ زندگی اسے بہت پسند آئی تھی۔ ڈگلس بلا شبہ بہت اچھا ساتھی ثابت ہوا تھا۔ رات کے ہنگاموں کے بعد وہ پڑھ کر سو گیا جہاں دوسرے آوارہ گرد سوئے ہوئے تھے۔ چرس کے نشے نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا اور یہ بیگانگی اسے کافی دلکش لگی تھی۔ دوسری صبح جب وہ جاگا تو ذہن بھاری بھاری سا تھا، لیکن ڈگلس کی صحبت اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی دلچسپیاں اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئیں۔ وہ ان دلچسپیوں میں کھو گیا تھا۔ 3 دن تک وہ اس گروہ میں شامل رہا۔ ڈگلس کے بارے میں اسے کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً ایک بہترین انسان تھا۔ پھر اس نے ڈگلس سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ ڈگلس نے پوچھا۔ جہاں تم جاؤ، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں بھی اپنی دنیا کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارا پروگرام یہاں سے سری لنکا جانے کا ہے، لیکن کیا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ ڈگلس پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجانے لگا اور پھر اس نے چونک کر جمال شاہ کی صورت دیکھی۔ چند لمحات وہ اسی طرح دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیرت انگیز، واقعی حیرت انگیز، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ بس مطلب کی بات نہ کرو، تم تیاری کر لو، ہم بہت جلد سیلون کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ کیسے مسٹر ڈگلس؟ میرا پاسپورٹ اور دوسرے لوازمات۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اتفاقات بعض اوقات عجیب عجیب کہانیاں ترتیب دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے دوست وکٹر کے بارے میں بتایا تھا نا، جو مر گیا۔ ہاں، اگر تمہارے بال بڑھ جائیں تو تم وکٹر سے کافی مشابہت رکھتے ہو۔ اس کا پاسپورٹ تمہارے کام آ سکتا ہے، لیکن جس جگہ وکٹر کا انتقال ہوا تھا اس جگہ اس کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کو جمع نہیں کیا گیا۔ نہیں، ہم نے اس کی اطلاع بھی کسی کو نہیں دی۔ مر گیا اور ہم نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی۔ لیکن میرے بال… اوہ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسٹر وکٹر؟ بال بڑھ بھی سکتے ہیں اور تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں، داڑھی کٹوائی بھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اور تم اس بات کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی، اس نے شانے اچکائے۔ یہ کام بھی بہتر طریقے سے ہو گیا تھا، ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ ملک سے باہر نکلنے کے لیے پاسپورٹ کا حصول اس جیسے شخص کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ مجرم تھا اور کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتا تھا جہاں اس کی شناخت کی جا سکے۔ تقریباً 1 ہفتہ ڈگلس اور اس کا گروہ یہاں پر رہا۔ آوارہ گرد سب اپنے اپنے رنگوں میں مصروف تھے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، سب ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ ڈگلس کو اس نے چونکہ اپنی ساری رقم دے دی تھی، اس لیے وہ مکمل طور پر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فطری طور پر بھی ایک اچھا انسان تھا۔ گروہ میں لڑکیاں بھی تھیں جو عجیب عجیب انداز میں اس کی طرف راغب ہوئیں، لیکن وہ تو اب بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کی تحریک جمال کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں کرتی تھی اور وہ خاموشی سے اور ویران نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہ جاتا۔ نبیلہ اس کی زندگی کا زخم بن گئی تھی اور یہ زخم اسے ہر وقت تکلیف دیتا رہتا تھا۔ ہاں، اس وقت جب چرس کا نشہ اس کے ذہن پر طاری ہوتا تو وہ نبیلہ سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ ڈگلس کے ساتھ تھا اور ڈگلس ہر لحاظ سے اس کا مربی اور نگران تھا۔ وہ اپنی خود ارادی بالکل کھو چکا تھا۔ ڈگلس کے اشاروں پر چلنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ سری لنکا میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر چوڑی سی ایک نہر بہہ رہی تھی جس میں آبی مکانات تیر رہے تھے۔ ان مکانوں میں زندگی بڑی مجہول سی تھی۔ چراغ جلتے تھے اور ان کی روشنی میں بیمار چہرے اکثر نظر آ جاتے تھے۔ یہیں اس کی ملاقات اروشی سے ہو گئی۔ میلی سی دھوتی میں ملبوس مدکوک سی لڑکی جس کے چہرے کے نقوش اچھے خاصے تھے۔ اس کی آواز کافی پرکشش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ اروشی۔ کہاں رہتی ہو؟ سامنے پانی میں میرا مکان ہے۔ اس نے سامنے ہی ایک چھوٹے سے بجرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، پانی میں رہتی ہو؟ ہاں۔ کیا کرتی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں بابو، رات کو آؤ نا، اس نے عجیب سے انداز میں جمال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کو؟ ہاں، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے، اس نے کہا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عجیب و غریب حالات سے گزر رہا تھا۔ ذہن میں جنس کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کون سی قوت اسے اروشی تک لے گئی۔ پانی کے بجرے میں اس کا بوڑھا باپ موجود تھا۔ اس نے جمال شاہ کا استقبال کیا۔ اروشی اندر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پرخلوص انداز میں مسکرائی اور اس کے ساتھ جمال شاہ نے جو رات گزاری اس پر وہ حیران رہ گیا۔
उर्वशी بلا شبہ ایک ایسی عورت کی حیثیت رکھتی تھی جو خالص گھریلو اور ہر قسم کی مصیبت سے دور ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اسے گندی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی۔ جمال شاہ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا، اروشی تم یہ زندگی کیوں گزارتی ہو؟ کیا کریں، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، اپنی زندگی کسی سے وابستہ کیوں نہیں کر لیتی اروشی؟ کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ پرانی خواہشیں پھر عود کر آئی تھیں۔ شادی؟ ہمارے ہاں شادی نہیں ہوتی بابو، ہم انسان تھوڑی ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، یہ ایک مکان اور بس۔ اگر کسی روز گاہک نہ ملے تو دوسرے دن فاقہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی مرد تمہارا سہارا نہیں ہے؟ ہوتا تو شاید ہم بھی عام انسانوں جیسے ہوتے۔ مجھے اپنا سہارا بناؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں؟ وہ چونک پڑی۔ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا، اس نے کہا، اور وہ اس طرح بے یقینی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی جیسے اپنی اس بات پر وہ خود ہی ہنس پڑے گا۔ بابو، جواب دو اروشی، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ ہمیں ایسے خواب نہ دکھاؤ بابو۔ تب پھر کل صبح اس خواب کو حقیقت بنا دو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور در حقیقت اس نے یہی کیا۔ ڈگلس اور اس کے ساتھیوں کو اس نے خاموشی سے چھوڑ دیا تھا اور اپنا حلیہ بھی بدل لیا۔ اروشی کی حالت عجیب تھی۔ اس نے اپنا بجرا کاروبار کی نہر سے ہٹا لیا اور جمال کے ساتھ خوشی خوشی فاقے کیے، لیکن بہت جلد وہ بازار میں نکل آیا۔ پہلے مچھلیوں کے ٹوکرے ڈھوئے، رکشہ چلایا، پھر سمندر سے سیپیاں نکالنے والی ایک فرم میں ملازمت مل گئی۔ اس کی زندگی کو ایک وقتی سکون مل گیا تھا۔ اب وہ شدید محنت کرتا تھا۔ اروشی کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ پانی کے مکان کو بیچ کر انہوں نے کچھ اور رقم ملا کر ایک مکان خرید لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن یہ سکون دائمی نہیں تھا۔ جب بھی نبیلہ یاد آتی تو اس کے ذہن کے زخموں میں سوزش ہونے لگتی۔ وہ کرب سے تڑپتا رہتا، کسی پل سکون نہیں ملتا تھا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ اروشی اس کی اس کیفیت سے پریشان ہو جاتی تھی، لیکن وہ تو پجارن تھی، وہ تو اسے دیوتا مانتی تھی، وہ بھلا کوئی باز پرس کیسے کر سکتی تھی؟ پھر 1 سال کے بعد اروشی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس کا بوڑھا باپ مر گیا۔ بچی کا نام اروشی کی پسند سے منیشا رکھا گیا۔ ان کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ جمال شاہ نے خود سمندری مصنوعات کی تجارت شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے اب وہ ایک مقامی شہری ہی بن گیا تھا۔ لوگ بھول گئے کہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ منیشا کی پرورش اچھی ہونے لگی۔ ان کے پاس اب کافی رقم جمع ہو گئی تھی اور اب وہ کھاتے پیتے شہریوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ لیکن سکون؟ حالانکہ اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے، لیکن نبیلہ آج بھی اس کے ذہن میں زندہ تھی۔ اس کی معصومیت سوال بن کر اس کے سامنے آ جاتی تھی اور اس سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ 8 سالہ منیشا بے حد ذہین تھی، اپنی ماں کی ہم شکل، پڑھنے لکھنے میں بے حد تیز اور لباس بھی مقامی ہی استعمال کرتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر اس کا ہیجان اور بڑھ جاتا۔ میں تمہاری بیٹی ہوں جمال شاہ، میں تمہاری بہن ہوں۔ نبیلہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگتے اور نتیجے میں وہ منیشا سے خوفزدہ رہنے لگا۔ وہ پیار سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتی تو اسے لگتا جیسے اس نے منیشا کی گردن توڑ دی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہو۔ کئی بار خوف سے چیخ پڑا اور پھر اسے عجیب عجیب خواب نظر آنے لگے۔ اب اکثر وہ خواب میں منیشا کو دیکھتا جس کی قمیص اس نے پھاڑ دی ہوتی اور منیشا اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی۔ اروشی اس کی اس کیفیت سے پریشان تھی اور جوں جوں منیشا بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر لمحے کی اذیت، ہر لمحے کا کرب اس نے محسوس کیا کہ منیشا اس کی اس کیفیت سے لرزیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتی اور اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگتا تھا۔ اس کے گناہ کی سزا کتنی طویل تھی، اور یہ خواب بھیانک سے بھیانک ہوتے جا رہے تھے۔ ہر وقت منیشا اس کے ہاتھوں قتل ہوتی رہتی تھی۔ صبح جب وہ اس کے سامنے آتی تو وہ وحشت سے سفید پڑ جاتا۔ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اروشی اس کے لیے بے حد پریشان رہتی۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا تاکہ وہ بھیانک خواب نہ دکھائی دے۔ سوچتا رہتا کہ کیا کروں، اور جب وہ بالکل ہی بے قابو ہو گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ نبیلہ کو قتل کرنے کے بعد میں ایک طویل زندگی گزار چکا ہوں۔ اب مجھے اس جرم کی سزا بھگتنا چاہیے۔ ہاں، مجھے سزا ملنا ضروری ہے۔ یہ سزا ہی میرے دکھوں کا علاج ہوگی۔ گویا فیصلہ دیر سے ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس فیصلے کے بعد اسے سکون مل گیا تھا۔ اس نے اس پر عمل کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیش قیمت جائیداد اپنی بیٹی منیشا کے نام کر دی اور اسے اپنے تمام مفادات کا نگران بنا دیا۔
اب وہ ایک مطلق العنان کی حیثیت سے اس کی ساری جائیداد کی مالک تھی اور اپنی تمام تر زندگی بہتر طور پر گزار سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اروشی سے کہا کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، کچھ کاروباری معاملات ہیں، لہٰذا وہ نہایت سکون سے اپنی بچی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اروشی جو اس کی دیوانی تھی اور جسے اس نے مصیبت کے گہرے غاروں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر بٹھا دیا تھا، وہ اسے بے پناہ چاہتی تھی اور وہ اس کے اس طرح جانے پر بہت پریشان تھی، لیکن اس نے اروشی کو تسلیاں دی اور کہا کہ بہرحال اسے آرام دہ زندگی گزارنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، وہ سکون سے زندگی گزارے اور وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ اروشی اس کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی تھی۔ وہ رو کر خاموش ہو گئی اور اس نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے اپنے وطن واپسی کا پروگرام بنایا اور بالآخر ایک جہاز اسے لے کر چل پڑا۔ اپنے وطن پہنچنے کے بعد اس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ رات بھر سوچنے کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں جمال شاہ ہوں۔ پولیس آفیسر نے اس سے کافی رکھائی سے گفتگو کی تھی۔ فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے ایک قتل کیا تھا، اس نے جواب دیا اور پولیس آفیسر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ قتل؟ ہاں، میں آپ کو اس قتل کی تفصیلات بتاتا ہوں، اس نے کہا اور پھر نبیلہ کے بارے میں ساری تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ پولیس آفیسر اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے پاگل سمجھ رہا ہو۔ بہر صورت ساری تفصیلات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، تو پھر اب آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ کیوں؟ کیا قاتل کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ضرور ملنی چاہیے، لیکن محترم 10 سال پہلے تو میں اس محکمے میں آیا بھی نہیں تھا۔ بتائیے اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس قتل کی فائل ضرور موجود ہوگی، لیکن 10 سال تک آپ کہاں رہے؟ بس یوں ہی اپنے ضمیر سے چھپتا پھرا تھا، لیکن کوئی کب تک ضمیر کی کسک سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ بے شک، لیکن اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے سزا دی جائے، اس نے کہا۔ خوب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سزا کہیں اور سے حاصل کر لیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آپ سے درست کہہ رہا ہوں، آپ اس فائل کو تلاش کریں اور جب میں مجرم ثابت ہو جاؤں تو مجھے سزا دی جائے۔ بہت بہتر۔ اس وقت تک آپ کا قیام کہاں رہے گا؟ پولیس انسپکٹر نے پوچھا۔ قانون کے مطابق تو مجھے حوالات میں ہونا چاہیے۔ جی نہیں، میرا خیال ہے آپ کوئی بیکار آدمی ہیں اور اس طرح حوالات میں آ کر اپنے نان و نفقے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ تشریف لے جائیں اور اپنا ایڈریس نوٹ کرا دیں۔ اگر آپ قاتل ثابت ہو گئے تو میں آپ کو فون کر دوں گا۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلا آیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ مستقل انسپکٹر کی جان کھاتا رہا اور انسپکٹر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ پرانی فائل نکلوائے۔ آخرکار خاصی تگ و دو کے بعد پولیس انسپکٹر نے فائل نکلوائی اور اسے فون کیا۔ مسٹر، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ جمال شاہ؟ جی۔ براہ کرم ذرا میرے پاس تشریف لے آئیں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے، میں پہنچ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کے دل میں سکون کی ایک لہر اٹھی تھی جس کا احساس رگو پے میں سرایت کر گیا تھا اور وہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ پولیس انسپکٹر نے اس کا استقبال کیا۔ جی، یہ وہ فائل ہے جو ایک کالج کی طالبہ مس نبیلہ کے قتل کے سلسلے میں ترتیب دی گئی تھی۔ اس کے قاتل کو آج سے 6 سال پہلے سزائے موت ہو چکی ہے۔ 4 سال تک اس کا کیس چلا تھا، اس کے بعد وہ سزا پا گیا۔ قاتل؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن وہ کون تھا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کا ایک عزیز تھا جو اس کا رشتہ چاہتا تھا، لیکن اس کا رشتہ نہ ملنے پر اس نے لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش کسی جگہ چھپا دی۔ بعد میں اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہ غلط ہے انسپکٹر، یہ غلط ہے آفیسر، یہ غلط ہے۔ اس کو میں نے قتل کیا تھا۔ افسوس کہ ایک بے گناہ کو پھانسی دی گئی۔ اچھا جناب، اب آپ شرافت سے اس بات کو مان جائیے اور آئندہ اس جگہ کا رخ مت کیجیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں سزا چاہتا ہوں انسپکٹر، آپ نے کسی بے گناہ کو پھانسی دے دی، اس کا قاتل میں ہوں، اس نے چیخ کر کہا اور پولیس انسپکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے پولیس انسپکٹر کا ڈنڈا اس کی کمر پر پڑا اور پھر کئی پولیس والوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے مبہوت الحواس سمجھ لیا تھا، اس کی ایک نہ چل سکی اور پولیس والوں کی طرف سے اسے ایک دماغی اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ لیکن وہ دماغی مریض تو نہیں تھا، یہاں اس کا کیا علاج ہوتا؟ 1 سال تک اسے دماغی اسپتال میں رہنا پڑا، اکثر اس پر دورے پڑنے لگتے تھے۔ ارے ظالموں، قاتل میں ہوں، تم نے کس بے گناہ کو سزا دے دی؟
اب میری گردن پر 2 خون ہو گئے، نہ جانے کون موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اور اس بات پر اسے خوب مار پڑتی، کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ تب ایک دن اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر اب میں ٹھیک ہوں۔ واقعی؟ ہاں، مجھے اجازت دے دو۔ نبیلہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ جس نے قتل کیا تھا اسے سخت سزا مل چکی ہے، براہ کرم مجھے جانے دو۔ لیکن کئی دن تک اسے مزید اسپتال میں رکھا گیا اور پھر بالآخر اسے اجازت مل گئی۔ وہ اسپتال سے نکل آیا، لیکن اب اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ واپس سری لنکا نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب تو اس کے دل پر 2 زخم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے ریلوے لائن پر لیٹ کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا اور خودکشی کے الزام میں سزا ہو گئی۔ دوسری بار زہر کھایا اور پھر 1 سال کی سزا کاٹی۔ موت بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ پھر وہ کئی سالوں تک سڑکوں پر پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ لوگ اس پر کہکہے لگاتے، لیکن وہ ارسلان اور ریاض کی تلاش میں تھا، جنہوں نے اسے شرافت کے راستے سے ہٹا کر یوں دربدر کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے مل جاتے تو وہ انہیں قتل کر دیتا۔ یوں تقریباً 7 سال گزر گئے اور 7 سال کے بعد اس کے ذہن میں خیالات کا ایک اور جھونکا آیا۔ اس نے واپس اروشی کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا، اپنا حلیہ درست کیا، پاسپورٹ وغیرہ درست کرایا اور چل پڑا۔ اس کا مکان جوں کا توں تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ منیشا کی خوابگاہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے دل میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ منیشا شب خواب کے لباس میں مست نیند سو رہی تھی۔ وہ جوان ہو گئی تھی۔ جوانی کے آثار اس کے بدن پر نمایاں تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر جھکا، لیکن دوسرے ہی لمحے منیشا بجلی کی طرح تڑپی اور پھر اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن دوسرے ہی لمحے منیشا کے پستول سے 2 فائر ہو گئے اور دونوں گولیاں اس کے پہلو میں اتر گئیں۔ ذلیل، کمینے انسان، تو یہاں تک آ گیا؟ کیا سمجھا تھا تو نے مجھے؟ منیشا کی آواز بھرا گئی۔ منیشا، میری بچی۔ وہ زمین پر گر گیا اور منیشا اس کی آواز سن کر چونک پڑی۔ پاپا، پاپا۔ اس بار اس کی آواز ایک دلخراش چیخ بن گئی۔ وہ اچھل کر اس سے آ لپٹی۔ پاپا، پاپا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میرے پاپا، میرے پاپا، میں نے یہ کیا کیا؟ وہ کمینہ اکثر میرا پیچھا کرتا تھا۔ 1-2 بار اس نے مجھے اپنی کار میں لفٹ دی ہے پاپا، مگر اب اس کی حقیقت مجھ پر کھل گئی تھی۔ میں سمجھی اس وقت اس نے یہاں گھسنے کی جرات کی ہے پاپا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے کہا تھا، اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو وہ بھی تمہیں گولی مار۔ اسے ایک بڑی سی خون کی کیا ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ شاید اس کی بد دعا پوری ہو چکی تھی۔